دنیا میں اللہ نے جس کو چاہا غریب بنایا اور جس کو چاہا امیر بنایا۔ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا۔ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے یہ دنیا میں امیر اور غریب کیوں بنائے؟ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو امیر بنا دیتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یار فلاں بندہ بہترین کھا پی رہا ہے، اے اللہ ہم اس سے حرص نہیں کر رہے، لالچ نہیں کر رہے، لیکن تو ہمیں اتنا تو دے دے جس سے ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک گزرنے لگے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو بندہ مزدور طبقہ یا روز کا کمانے والا، روز کا کنواں کھودنا، روز کا پانی پینا، یہ والا جن کا حساب ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ تو یہ ان کے اندر یہ تھنکنگ تھاٹس آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص تھا نا، تو اس نے اللہ سے دعا کر دی، وہ بزرگ تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو سب کو امیر بنا دے، یہ کیوں تو نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا؟ امیر بندہ غریبوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، امیر بندہ ایک بہترین لائف جی رہا ہے، غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو ایسا کر سب کو امیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے ہی لوگوں کو دولت سے نواز دیا، سب کو پیسہ دے دیا۔ اب یہ اپنی اسی حالت پہ رہے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت تھی۔ جو آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، جو آخرت کو سمجھتا ہے، وہ دنیا میں اللہ سے یہ گاڑیاں، تحفے، یہ گھر، مکان یہ نہیں مانگتا ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، وہ اسی حالت پر تھے، باقی سارے لوگ امیر ہو گئے۔ ایک دن ان کی کچی دیوار تھی، تیز ہوا چلی، وہ ان کی دیوار گر گئی۔ اب یہ مزدور ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جہاں جائیں اس سے کہیں بھائی چلو ہمارے گھر کی دیوار گر گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اتنا امیر آدمی، ہم تمہارے گھر کی دیوار ٹھیک کریں گے؟ جاؤ اپنا جا کے کسی سے کام کراؤ۔ اب انہیں علاقوں میں کوئی ایسا مزدور نظر ہی نہ آئے جس سے وہ اپنی دیوار ٹھیک کروا سکیں۔ کہا کہ مولا جو تیری قدرت ہے، جو تیرا انداز ہے وہی بہتر ہے۔ اے اللہ جیسے پہلے لوگ تھے امیر اور غریب، اسی طرح سے تو بنا دے، کوئی جیسے جس کو تو چاہے امیر بنائے، جس کو تو چاہے غریب بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غریبی کو، دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی غربت میں گزاری، حالانکہ آپ حوض کوثر کے مالک۔ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے آپ اشارہ کر دیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا کے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا جائے۔ آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے تو براق کو آپ کے دروازے پر سواری بنا کے باندھ دیا جاتا، لیکن آپ نے نہیں چاہا۔ آپ نے کہا اللہ ایک وقت بھوکا رکھے، دوسرے وقت کھانا دے، جب کھائیں تو اس کا شکر ادا کریں، جب بھوکے ہوں تو اس کی یاد میں روئیں۔ آپ نے غریبی کو پسند کیا، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مجھے اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا، قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا۔ تو بڑی یہ جو غریبی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے اگر مجھے اے ایمان والوں، اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنا دین ایمان چھوڑ دو گے، تو میں وہ یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو قبول نہیں کیا ہے، میں ان کے گھروں کی چھت اور ان کے گھروں کی جو دھنے ہیں جس کے اوپر سلیب رکتے ہیں، اس کو میں سونے کی بنا دیتا، لیکن تم بگڑ جاؤ گے نا۔ اللہ نے فرمایا پھر تم جو ہے دین چھوڑ دو گے، تم کہو گے کہ اے اللہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم دین میں داخل ہوئے، ہم نے تیری بات مانی، ہم نے تیری شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم بالکل غریب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیول میں رکھا معاملہ کہ ہر طبقے میں، ہر قوم کے اندر امیر بھی ملیں گے، غریب بھی ملیں گے، مزدور بھی ملیں گے، اور اچھے پیسے والے بھی ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مین چیز بتائی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات سے آگاہ کیا، اللہ نے فرمایا اس کو بات کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ
میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.